ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ایک تو سر آپ کو بہت بہت مبارک, آپ کی پارٹی نے بہت ہی زبردست طریقے سے کامیابی حاصل کی اور آپ کی جو گفتگو ہے الحمدللہ جی, پورا پاکستان اس کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ جس طریقے سے ایک ریزنیبل آپ نے بات کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن میں جو پٹیشنز گئی ہیں یا کورٹس میں, تو ابتدائی طور پر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کچھ وہاں سے فیصلے قانون کے مطابق آنا شروع ہو گئے؟ نہیں دیکھو, پہلا تو کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں آیا, لیکن قانون کے مطابق تو فیصلے آنے چاہیے. پہلے جو الیکشن کمیشن کرتا رہا ہے گزشتہ آلموسٹ 1 سال میں, اس کی تو مثال نہیں ملتی, کیونکہ ہمارے تو کوئی سنوائی یا تو نہیں ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں یا کسی میٹر میں انہوں نے ریلیف نہیں دیا تھا. بلکہ ایون جو بلے والا کیس ان کے سامنے آیا تھا اس وقت تو اورلی اناؤنس کیا تھا, بعد میں اورل اناؤنس شدہ آرڈر کو بھی چینج کیا گیا تھا. تو اتنی توقعات تو نہیں ہے, لیکن اب جب کہ پبلک نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے, عوام نے ووٹ دیا ہے, وہ ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے. قانون کے مطابق یہی ہے کہ جب لوگ ووٹ دیں تو رات کے وقت پریزائڈنگ افسر ان کو کاؤنٹ کر کے اس کی انٹری بنائے فارم 45 پہ, اور وہی فارم 45 پریزائڈنگ افسران صاحبان لے کے آر او کے پاس جاتے ہیں. آر او اس کمپیوٹر میں اس کو ٹیلی کر کے اس کا فارم 47 نکال دیتے ہیں, جس کو ادروائز کہتے ہیں پروویژنل فائنل ریزلٹ. وہ پروویژنل ریزلٹ اناؤنس کرنا ہوتا ہے. اب اس میں کس بات کی دیری, ہمارے پاس جو فارم 45 ہے وہ ریزلٹ ایک اور ریفلیکٹ کرتا ہے, جو ریزلٹ آئے ہوئے ہیں وہ الگ ہے. تو سمپل بات ہے, آپ پولنگ سٹیشن اٹھا لے کنسٹیچوئنسی کے اور اسی پولنگ سٹیشن کے مطابق یہ انٹری کر لے. جو ہمیں فارم 45 ملا ہے وہ ہم نے تو نہیں بنایا, ہمیں تو آر او نے دی ہے, پریزائڈنگ افسر نے دی ہے اس کے مطابق. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایٹ لیسٹ اس وقت اپنا یہ فائنل معرکہ میں نا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور آر اوز سے پہلے بھی ہم نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ یہی اسی وجہ سے کی تھی کہ کائنڈلی آر اوز کو اور ڈی آر اوز کو آپ جوڈیشری سے لے لے, کسی صورت ان لوگوں کو آپ ایگزیکٹو سے نہ لیں. سپریم کورٹ نے ان کو کروایا تھا, پھر سپریم کورٹ کا ہی کے لیے لازم ہے کہ وہ ڈائریکشن دیتے کہ یہ جو آپ پاور ایکسرسائز کریں گے آپ امپارشلی کر لیں, آپ بغیر کسی روک ٹوک کے, بغیر کسی انفلوئنس کے, بغیر کسی فیور کے وہ آپ اپنا جو ہے پاور ایکسرسائز کریں. اچھا گوہر بھائی, میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہوں تھوڑا سا. یہ بتائیے کہ آپ کے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں, یہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نون لیگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم ان سے رابطے میں ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں جس میں کوئی آفرز کی گئی ہو یا ڈرانے دھمکانے والی بات کی گئی ہو؟ نہیں, میرے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئی ہے کہ وہ ڈرائیں دھمکائیں یا یہ کہ ان کے پاس اپروچ ہوا ہے. لیکن ہمارے یہ وہی بڑے کمیٹڈ ورکر ہے, اور لوگوں نے دیکھا ہے ایک چیز کو کہ دیکھیں آپ محمود خان کی مثال لے لیں, آپ پرویز خٹک کی مثال لے لیں. جو لوگ اپنی پارٹیاں چینج کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو عوام اب اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. خرید و فروخت سے اور لائلٹی چینج کرنے سے عوام بہت بیزار ہے, اور یہی ریزن ہے کہ خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے بھی اور ہمیں نہ ریلی کی اجازت ہوتے ہوئے, نہ کنونشن کی اجازت, نہ آزادانہ طریقے سے ہمارے ورکر جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی باہر نہ آ سکے, لیکن عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہے, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, نون لیگ مل رہے ہیں, تو آپ بھی کسی سے ابھی رابطے آپ نے نہیں کیے, لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ حکومت بنا سکتے ہیں, اور یہ جو فارم 45 ہے یہ بھی بڑا زبردست ہے. تو اس حوالے سے کوئی دوسری جماعتوں سے آپ نے رابطے شروع کیے یا پلان ہے کوئی؟ نہیں, ہمارا پہلا فوکس یہی ہے کہ ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ موجود ہے اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. ہم کچھ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 جو پریزائڈنگ افسران کا آیا ہے اس کو ٹرانسفارم کریں انٹو فارم 47. اس کے مطابق عوام کا جو فیصلہ ہوگا, جو جیتا ہوا ہے وہ ہمیں منظور ہے, قبول ہے. ہم اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, آپ کو چاہیے 266 میں سے آپ کو چاہیے 134 ووٹس. ہم تو پہلے کہہ چکے تھے کہ انیشل ریزلٹ آئے تو ہم 150 پہ تھے. آپ کے جو ریزلٹ آئے ہیں اس کے مطابق تو ہم 170 کو پلس ٹچ کر رہے ہیں. تو ہمارا مینڈیٹ اگر ہے تو آپ رکھیں, اپنے فارم 45 رکھ لیں, ٹیلی کر لیں. ہمارا ریزلٹ اور کتنے ہی ہے, ہمارا فرق کتنا آتا ہے, صرف اور صرف تقریباً 50, ہم کہتے ہیں 70 اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 102. تو ان کو آپ اٹھا کر کے یا 90, تو جو 100 سیٹ سے فرق تو صرف 50 سیٹوں کا آیا. ان 50 سیٹوں کا فارم 45 دکھائیں, ہم صحیح ہے یا یہ صحیح ہے.
اور اس کے سابق سے جو اس لیے ہم اس مینڈیٹ کے پیچھے پڑے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ عوام کی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور اسی تناظر میں ہم حکومت بنائیں، اس لیے ہم نے کوشش نہیں کی کہ کسی پارٹی کو ہم اپروچ کریں۔ گوہر بھائی، میں عباس بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف کلیم کر رہے ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گے، زرداری صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گے، پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ آپ لوگ حکومت بنائیں گے۔ اگر آپ حکومت بنائیں گے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو کولیشن کرنا پڑے گا آپ کو، تو وہ کیا راستہ ہوگا، کس طریقے سے بات چیت ہوگی، اور وہ آپ کی اب عمران خان صاحب سے کب ملاقات ہے؟ اب چونکہ اب نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر آپ لوگ جا رہے ہیں، اب فارمیشن شروع ہونے والی ہے، تو کیا ڈائریکشنز ہوں گی اور یہ کب سے کام شروع ہوگا اس کے اوپر؟ دیکھیں، جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو نواز شریف تو پہلے دن سے جس طریقے سے ڈیل پہ آیا تھا، جس طریقے سے لایا گیا، کیسز ختم کروائے گئے، کوالیفائی کروایا گیا، الیکشن لڑوایا گیا، راستے بنائے گئے، اس کے لیے کنونشن ریلیز کی اجازت ملی، وہ تو پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ میری بات ہوئی ہے، 120 سیٹیں لوں گا، حکومت میری بنے گی، 4 ٹائم پہ وزیر اعظم بنوں گا۔ تو یہ تو نواز شریف کا تو وہی مینڈیٹ چلا آ رہا ہے۔ اور زرداری کی تو بات یہ ہے کہ بلاول پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا تھا آزادوں کو ملاؤں گا، اور یہ خرید و فروخت پہ بڑا بلیف کرتے ہیں، لیکن عوام نے یہ ساری چیزیں ان کی ریجیکٹ کر دی ہوئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے جو آزاد کینڈیڈیٹ ہے، دے آر ناٹ فار سیل، ان کو نہیں ملا سکتے۔ تو یہ دونوں پارٹی تو آپس میں یہ مل جلا کر کے چلتی ہے۔ جگہ تک ہمارا تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں ان دونوں پارٹی کے ساتھ تو ہمارا کوئی ہم الائنس نہیں کریں گے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے کوشش کی الیکشن کراؤ، یہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے، الیکشن فائنل ہوا تو ہم لیول پلے فیلڈ مانگ رہے تھے، اس سے یہ بھاگے، پھر بلے سے ہم سے چینا گیا، پھر ساری لیڈرشپ کو اندر رکھا گیا۔ اب جب کہ عوام نے آواز دی ہے، اب اگر آپ عوام کی آواز کو نہیں ایکسپٹ کرتے تو ایسے شیم ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوا؟ فیصل وافڈا صاحب نے اس دن نا بڑا کلیئر، گوہر بھائی سوری، فیصل وافڈا نے بڑی کلیئر بات کی، انہوں نے کہا جی الیکشن ابھی تو رزلٹ بھی نہیں اناؤنس ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی سویٹر جتنی مہنگی ہوگی اتنی مہنگی فروخت ہوگی۔ تو کیا اس کے اوپر ارلی ایک بات چیت شروع کر دینا یہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا؟ یہ پری ریگنگ کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی کہ آپ ابھی سے یہ بات کر رہے ہیں، ابھی تو امیدوار جیتے بھی نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جتنا قیمتی سویٹر ہوگا اتنی قیمت ہوگی اس کی؟ دیکھیں، وہ بھی جو ہے فیصل واوڈا وہ تو بڑے عرصہ سے ایسی باتیں چلے آ رہا ہے اور کر رہا ہے، لیکن اینی وے اس کو پھر بھی میڈیا پہ ویلکم کیا جا رہا ہے۔ ادروائز اس قسم کی نان سیریس باتیں اور اس قسم کی انیتھیکل باتیں تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے۔ انف از انف، اتنا عرصہ ہو گیا، 75 سالوں کے بعد بھی ہم کسی ایک پوائنٹ پہ بھی متفق نہیں ہو سکتے کہ ڈیموکریسی کو آگے کیسے چلائے، لیکن 8 تاریخ کو عوام نے جس طریقے سے ووٹ دیا، غلامی کو نامنظور کیا، آزاد پارلیمنٹ کے لیے، سپریمیسی آف لا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے جو آواز اٹھائی ہے، لیٹس موو آن، اس کے آگے بڑھائے۔ یہ جو خرید و فروخت کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی آواز ہمیشہ کے لیے دبنی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی مہنگی سویٹر اور اس کی پرائس والے، یہ اس جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء کی سیاست جو ہے، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مہذب پیشہ ہے، یہ عوام کی خدمت کے لیے ہے اور ان کی خلوص محبت اور دیانتدار لوگ کو کرنا چاہیے، بدنما لوگ اور داغدار لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیاست میں خرید و فروخت کی آپ بات کریں، یعنی کلیئر کٹ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ووٹ کاؤنٹ کرو، عوام کا مینڈیٹ دکھاؤ، ووٹ کو کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کی وساطت سے کسی کو نہیں اپیل کرتا، میں سپریم کورٹ کو اپیل کرتا ہوں، قاضی فائزہ صاحب کو اپیل کرتا ہوں۔ رات کے وقت سپریم کورٹ نے لگائی ہے آروز کے متعلق، پشاور لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی، 5 جج سنے، کیا ایگزیکٹو سے آرو ہو سکتے ہیں؟ اب سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایگزیکٹو سے آپ نے آرو لیے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کو کس نے روکا؟ کیا کوئی قانون میں کیا لکھا ہے؟ قانون میں یہی لکھا ہے کہ ریزلٹ آپ نے دینا ہے 2 بجے تک، 2 بجے نہ دے سکے تو دا نیکسٹ 10 o'clock، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ریزلٹ نہیں آیا، ڈیلے کیا تو اس کی ریزن دیے جائیں گے، اگر اس کے بعد بھی ڈیلے کیا تو اس پہ فائن لگے گا، فائن ان کی تنخواہوں سے کاٹا جائے گا۔ تو اگر اتنی پارلیمان نے اتنی زیادہ وضاحت کر لی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ریزلٹ کسی صورت ڈکلیئر نہ کرے۔ ادروائز تو پھر تو اب پشاور کی ایک مثال میں دیتا ہوں، وہاں 1100 ووٹ لینے والا 27,000 ووٹ لینے والے کو ڈیفیٹ کر کے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ڈیموکریسی تو برائے نام رہی نا۔ اگر عوام کی فائنل ورڈکٹ کو آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کرتے ہیں تو جو بھی یہ کرتا ہے اس کا ڈیموکریسی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔
اور پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کا کنسٹیٹیوشن اور آئین اور الحمدللہ پاکستان کی عوام ایسی چیزوں کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتے. اگر ہم نے ملک کو مضبوط بنانا ہے، اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، غربت کو ختم کرنا ہے، تعلیم کو ریفارم کرنا ہے، صحت کو کرنا ہے، تو یہ جھگڑوں سے ختم ہو کر کے یہ مینڈیٹ ان لوگوں کے حوالے کرے جو جیتتے. میں سمجھتا ہوں مجھے نواز شریف کی سپیچ بدترین ہسٹری میں لگی ہے. میں کہتا ہوں ایک لفظ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ آپ کے پاس 50 سیٹوں کی وہ میجارٹی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں حکومت بناؤں گا. اگر اس کو ان سب چیزوں کی بادشاہت کے طور پر اس کو شہنشاہ بنا کر کے لایا گیا، عورت کو اتنے ووٹ نہیں ملے، اگر کوئی سیاسی بصیرت ہوتی، کوئی سیاست کی اصول اس کے سامنے ہوتے تو یہ اعلان کرتا کہ میں آئندہ کوئی حکومت نہیں بناؤں گا. The people have spoken. جس کی میجارٹی ہے وہ حکومت بنائے. یہ دستبردار ہو جاتا. اچھا گوہر صاحب، بس آخری 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی پی ٹی آئی کی تو وہ ریونج لیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے ریونج لیں گے، باقی لوگوں کو پکڑیں گے، عدلیہ سے ریونج لیں گے. ایک تو اس کے حوالے سے بیان فرمائیے کہ آپ کی کیا پالیسی ہوگی اگر آپ کی حکومت بنتی ہے. اور دوسرا، عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو آپ کو ان سے ملاقات میں بھی پرابلم آتی ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں یہ لوگ آپ کو اجازت دیتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل ہیپننگ ہے اس میں ان کا ایک بڑا رول ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی بن کے اس نے ایمرج کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے کیا مطالبے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، خان صاحب سے ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو ہوگی. جیل جاؤں گا، لیکن کل جو وکلا گئے ہوئے تھے ان کے حساب سے تو میسج میرے پاس آتا رہا ہے. لیکن جو لوگ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم پاور میں آئے تو ہم انتقام لیں گے، سمیع صاحب میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. اگر کوئی جھگڑے وگڑے شروع ہو گئے تھے تو یہ کلیش ختم ہونے چاہیے، سیز فائر ہونے چاہیے، آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، نئے مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، نئے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جمہوریت یا جمہوری اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے آئینی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یہ ملک کسی ایسے جھگڑے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. کامن سینس مسٹ پریویل، لیٹس پروسیڈ فردر اور آگے جائیں. لیکن اگر آپ 8 تاریخ کے مینڈیٹ کو بھی نہیں ایکسپٹ کرتے تو کیسے آگے بڑھا جائے؟ عوام کے حقوقوں پہ ڈالے جائیں اور عوام پھر بھی نہ بولے. عوام کی آواز کو آپ کب تک دباؤ گے؟ عوام کی جو ووٹ ہے اس کو کب تک چھپاؤ گے؟ ان کے ساتھ ایسے سرکمسٹانسز کیوں پیش آتے رہیں گے؟ تو یہ تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، نیور ایور پاکستان تحریک انصاف کسی سے انتقام لے گی، نہ انتقام کا ارادہ ہے. ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے، عدلیہ بھی ہماری. ہم احترام کرتے، ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں. ان کو ہم بار بار اپنا آئینی قانونی رول ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا اوتھ ہے، اس کے مطابق آپ یہ کاروائی کریں. اور یہ ہم عوام ہے، ہم ان کی پارٹی ہے، ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے اور ہم اس خدمت کو ایسے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، وہی ہم آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ گوہر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جناب لگا لیں مائک. بہرحال یہ بڑا زبردست جو بات کہی ہے گوہر صاحب نے کہ ہم کوئی